یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تقسیم کرتے تھے قرآن کو اس طریقے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے تھے مکہ مکرمہ میں، ان راستوں پر بیٹھ جاتے تھے. جن جن راستوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، ادھر سے ادھر جاتے تھے یا کعبۃ اللہ میں آتے تھے، ان سارے راستوں پر بیٹھ جاتے تھے وہ. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جانے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں پر بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر دیتے تھے کہ ہم کسی کو ان راستوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دیں گے کہ کہیں وہ قرآن کو سن کر مسلمان نہ ہو جائے. ایک عربی کا بہت بڑا مشہور شاعر تھا، وہ جب مکہ مکرمہ میں آیا اتنی بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی تھی، ایسا علم دیا تھا، شعر شاعری میں اتنا ماہر تھا کہ اس کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا تھا وہ مثال بن جاتا تھا، وہ ضرب المثل ہو جاتا تھا، مشہور ہو جاتا تھا، اور لوگ اس کو مثال کو اپنے آپس میں دینے لگتے تھے. تو جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو یہ لوگ راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے نہیں دینا ہے، کیونکہ اس نے اگر قرآن سن لیا، یہ عربی کا بہت ماہر ہے، یہ فوراً ایمان قبول کر لے گا. اس لیے انہوں نے اس کو رشوت دی، 100 اونٹ دیے اس کو رشوت کے طور پر، اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا. وہ بھی بیچارہ محروم القسمت، اس کی قسمت ہی بہت بری تھی، اس نے وہ 100 اونٹ لیا اور چلے گیا. محمد صلی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نہیں اور ایمان بھی قبول نہیں کیا. تو اس طریقے سے وہ لوگ قرآن کو تقسیم کرتے تھے. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے عذاب نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے کر دیا، تو کہتے ہیں کہ یہاں قرآن سے مراد پچھلی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل. اور تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی. انہوں نے اپنی کتابوں کو کیسے تقسیم کیا کہ بعض پر وہ عمل کرتے تھے اور بعض پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ بھی اللہ کی کتاب کو تقسیم کرنا ہے. آج اللہ معاف کرے یہ صفت ہمارے اندر بھی ہے. ایسے لوگوں کو گویا اس آیت میں دھمکی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. آج کل تو اس بیماری میں ہم سب مبتلا ہیں. جو ہمیں اچھا لگتا ہے، نماز پڑھیں گے روزہ چھوڑ دیں گے، نماز اور روزہ اگر رکھیں گے تو کاروبار کا دین چھوڑ دیں گے، نکاح کا دین چھوڑ دیں گے، معاملات کا دین چھوڑ دیں گے. کچھ دین پر عمل کریں گے، کچھ دین کو چھوڑ دیں گے. جو احکامات آسان لگیں گے اس پر عمل کریں گے، جو مشکل لگیں گے اسے چھوڑ دیں گے. کچھ نمازیں جو آسان لگتی ہے وہ پڑھ لیں گے، جو ہارڈ ہے فجر میں اٹھنا وہ چھوڑ دیں گے. تو یہ بعض پر عمل کرنا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کی کتاب کو تقسیم کرنا ہے. اعوذ باللہ. ایسے لوگوں کو گویا عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے عذاب نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر. الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو ٹکڑے کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کچھ اللہ کے احکامات پر، قرآن کی کچھ باتوں پر عمل کرنا اور کچھ باتوں پر عمل نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی کتاب کو تقسیم کرنا ہے. اور ایسے لوگوں کو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے. اسی طرح بعض مفسرین نے عجیب بات کہی، اور یہ تو خاص مسلمانوں کے لیے ہی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں تقسیم کرنے سے مراد یہ مسلمانوں میں جو الگ الگ فرقے ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ آیتیں فکس کر لی ہے، بس وہ اتنی ہی آیتیں بیان کریں گے، اتنی ہی آیتوں پر عمل کریں گے. یہ بھی تقسیم کرنا ہے. جیسے مجاہدین ہیں وہ بس جہاد کی آیتیں بیان کریں گے اور اتنی ہی آیتوں پر عمل کریں گے، باقی پورا قرآن بیان بھی نہیں کرتے، عمل بھی نہیں کرتے. مدارس والے ہیں، مدرسے کی آیتیں، علم کی آیتیں بیان کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے. تصوف والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، اتنی ہی آیتیں بیان کریں گے اور اتنی ہی آیتوں پر عمل کریں گے. تبلیغ والے ہیں، اتنی ہی آیتیں بیان کریں گے، اتنی ہی آیتوں پر عمل کریں گے. اسی طرح غیر مسلموں میں دعوت دینے والے ہیں، اتنی ہی آیتیں بیان کریں گے، اتنی ہی آیتوں پر عمل کریں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی قرآن کو تقسیم کرنا ہے، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے آیا ہے، پورا پورا آیا ہے. ہر فرقے کو، مسلمانوں میں جو الگ الگ طبقے، یہ سب طبقے حق ہیں. جو جہاد کر رہا ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے، وہ بھی حق ہے. جو تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی حق ہے. جو غیر مسلموں میں دعوت دے رہا ہے وہ بھی حق ہے. جو مدرسوں میں تعلیم دے رہا ہے وہ بھی حق ہے. جو خانقاہوں میں تزکیہ کر رہا ہے وہ بھی حق ہے. لیکن سب کو چاہیے کہ پورا قرآن پڑھیں، پورے قرآن بیان کریں اور پورے قرآن پر عمل کریں.
اگر کچھ آیتیں فکس کر لیں گے ہمیشہ اتنا ہی بیان اور ہمیشہ اتنا ہی عمل، تو یہ گویا قرآن کو تقسیم کرنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔